بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ قصہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بعض تاریخ میں انہیں عمر عداد لکھا ہے۔ بابل اور توریت کے مطابق وہ ہاران بن ازہر کے بیٹے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ بابل عراق کے شہر ار میں ان کی پیدائش 2290 قبل مسیح ہوئی۔ ہاران کے فوت ہونے کے بعد آزر نے لوط علیہ السلام کی پرورش کی۔ آزر ماں اہل و عیال کے بابل سے شام منتقل ہوئے۔ آزر کی وفات کے بعد لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں آئے۔ یہاں سے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارہ کے ساتھ کنعان موجودہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ قدیم دور میں اس کا نام بیت العیال پڑا۔ چند سال رہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، چونکہ سخت قحط سالی پڑ گئی، جس کی وجہ سے اکثر مویشی مر گئے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب قحط سالی ختم ہوئی اور کنعان کا علاقہ سرسبز اور شاداب ہو گیا تو واپس آ گئے۔ فرعون سلطیس نے انہیں گائیں اور بیل بھی دیے۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ حبرون میں رہے، جبکہ لوط علیہ السلام کو ان کی زوجہ دالہ کو اردن کی طرف بھیجا، جہاں سدوم اور عمریہ کے علاقے تھے۔ یہ اشورہ سلطنت کے اہم علاقے سمجھے جاتے تھے۔ یہ علاقہ آشور بن بال کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا، اور ان کے سردار ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام وہاں مقیم ہوئے تو ایسا معرکہ پیش آیا کہ ایک طرف سدوم اور نواحی علاقوں کے 5 بادشاہ تھے۔ ایلامی بادشاہ نے سدوم پر حملہ کر دیا، جس میں اہل سدوم کو شکست ہوئی۔ بے شمار مال و اسباب، ریوڑ اور قیدی لے کر واپس روانہ ہوئے۔ ان قیدیوں میں لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ خبر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے 300 لوگوں کے ساتھ، جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور دمشق میں کے علاقے خوبا میں ان سے مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شکست دی، چھینا ہوا مال واپس لے لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بازیاب کرایا۔ چونکہ سدوم کے لوگ نہایت بدکار تھے، لوط علیہ السلام نے جب ان کو ان چیزوں سے منع کیا تو ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں یعنی خوبصورت لڑکوں کی جانب میلان رکھتے تھے۔ جبکہ ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کی قوم کو نیست و نابود کرنے کا کہا۔ جلد وہ اس قوم کو تباہ کرنے والے تھے۔ ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو جلد اس بستی سے نکل جانے کے لیے کہا۔ چنانچہ اہل سدوم لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے تاکہ وہ ان 2 نوجوانوں یعنی فرشتوں کو پکڑ سکیں، لیکن ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش کے مطابق جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے تو وہاں قریب میں ایک بستی صغرا میں پہنچے تو سدوم اور عمریہ پر آگ اور گندک برسانے لگے۔ پہاڑوں نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لوط علیہ السلام جہاں آباد ہوئے وہ شمال کی جانب حجر یعنی مدائن صالحین سے گزرتے ہوئے ایکا کا جنگل ہے۔ اس سے آگے تابوک اور تابوک سے 250 میل شمال میں بحیرہ مروار، جس کے جنوبی ساحل پر سدوم کی وادی تھی۔ اس کی 4 بستیاں تھیں: سدوم، عمریہ، ادم اور زبائم۔ قرآن مجید نے اس شاہراہ کو، جو یمن سے
حلب تک جاتی ہے۔ امام المبین کہا ہے، جس بستی میں لوط علیہ السلام مقیم تھے وہ صدام آج کل لسان کہلاتا ہے، جو ایک جزیرہ نما ہے اور بحر مردار کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ قرآن کریم میں لوط علیہ السلام کا ذکر 28 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ انبیاء، جس کا ترجمہ ہم نے لوط کو علم و حکمت سے نوازا اور اسے ایک خبیث بستی سے نجات دی، اس بستی کے لوگ فاسق بدکار تھے۔ کتاب پیدائش بابل کے مطابق جب لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل جانے کو کہا گیا تو 7 فرشتوں نے بھی یہ تاکید کی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ اس کی زوجہ دال نے نکلتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمک کے ستون بن گئی۔ اسلامی واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔